general usul bata diya. This is what happens in occult practices. Now let me share with you, out of the thousands of, یعنی آپ simply آپ نیٹ پہ جہاں آپ سرچ کریں SRA, satanic ritual abuse cases of the 1980s, literally thousands of cases, 12,000 plus cases were registered, ٹھیک ہے, جہاں پہ امریکہ کے اندر 12,000 پلس کیسز پر رجسٹرڈ, جس میں کیا ہوا تھا, لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ جی فلاں کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا, فلاں کو مار دیا گیا, فلاں کے ساتھ یہ کیا گیا, فلاں کے ساتھ ریپ کیا گیا. کیوں؟ بیکاز اٹ واز اے ریچوئل پرفارمنس. ایک میں انسان کو ذلیل کیا جا رہا ہے. اینڈ واٹ ڈو دیز میوزیشینز ڈو؟ دیز میوزیشینز, دیز اوکلٹ پریکٹیشنرز, یہ کیا کرتے ہیں, یہ انتہا درجے کے حرام کام کرتے ہیں. اور اس کی چوٹی کیا ہے؟ سیکریفائس, جس میں اینیمل سیکریفائس بھی ہوتی ہے, بہت بری طریقے سے جانور کی سیکریفائس, اور اس میں ہیومن سیکریفائس بھی آ جاتی ہے. اچھا, ایک تو وہ مجھے یاد ہے احمد بھائی, آپ نے ویڈیو شیئر کیا تھا ٹریسا کا, جو میں نے ابھی ریسنٹ ویڈیو میں بھی اس کا لنک ڈالا تھا, کہ 60 منٹس آسٹریلیا کے اوپر ٹریسا ایک لڑکی ہے جس کا ایک پورا ویڈیو انہوں نے بتایا, جس میں وہ بتا رہی ہے کہ واٹ گوز آن ان دیز ایول سیٹینک ریچولز, جہاں پہ اٹ واز سو ہارریبل. آئی مین وہ ویڈیو جو دیکھ لینا, اس کے بعد اس کو نیند نہیں آئے گی, کہ وہ بتا رہی ہے کہ کس طرح سے بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے, بچوں کو ذبح کرتے ہیں, کھاتی ہیں, پھر ان کو مطلب ناٹ جسٹ سیکریفائس, ناٹ جسٹ ہیومن سیکریفائس, بلکہ ہیومن سیکریفائس کے بعد کینیبلزم بھی ہے, انہیں کھا جاتے ہیں. اور اس کے بعد اینڈ دین ہیونگ یو نو سیکشل ریلیشنز, یعنی ریپ ود ملٹیپل پیپل. اس نے بتایا سم ٹائمز 20 to 30 people would rape. And so all of this is going on. And اور زیادہ اس کلپ کے اندر جو ہے نا, انہوں نے کچھ پولیس اور سائیکالوجسٹ وغیرہ کا بھی انٹرویو لیا تھا. وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں, and we have no reason to doubt what she's saying. What she's saying, this actually it's relates consistent with other cases that have come to us. کیونکہ بچے ہی آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بچہ can't make this stuff up. Now یہ خبر ہے اس سال جولائی کی, ایک نیوز پیپر میں خبر آئی تھی کہ man murders 2 sisters after signing contract with the devil in blood. ٹھیک ہے, یہ آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. جولائی 2021 کی یہ جو ہے نا خبر ہے. لڑکے کا نام ہے دانیال حسین. He was supposed to be a 19-year-old Muslim, جس نے کیا کیا تھا, یہ میں ایگزیکٹلی پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں detectives found Daniel Hussain 19 had handwritten a contract with the mighty king Lucifer, ٹھیک ہے, in which he promised to sacrifice women in return for lottery win. یعنی لوسیفر نے اس کو پرومس کیا تھا کہ I will give you wealth basically. And then Daniel Hussain 19 has never explained his motive, but at his home detectives found a handwritten contract with the mighty king Lucifer, in which he promised to sacrifice women in return for a big lottery win. Hussain had signed his name with his own blood, and then he denied the murder but did not give evidence, blah blah blah. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. So یہ تو ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دیا جو اس سال کی ریسنٹ ایک چیز تھی جو کہ سامنے آ گئی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے اور کیسز ہیں, اگر آپ نیٹ پہ سرچ کرنا شروع کریں, یو ول فائنڈ دیز ویئرڈ تھنگز ہیپننگ, اور سب کا پیٹرن ایک ہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, کوئی سرکل بناتے ہیں, پھر پینٹاگرام بناتے ہیں, اس میں نیومرولوجی انوالو ہوتی ہے, اور ہمیں پتہ ہے, یعنی جب ہم سمبلزم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسلامکلی ہمیں پتہ ہے کہ دیز آر آل ریچوئل پریکٹسز آف میجک. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب ذکر کرتے ہیں ہاروت ماروت کا سورۃ البقرہ کے اندر, کہ دے کیم ڈاؤن اینڈ دے یعنی taught people magic and they said کہ جو سیکھے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. لیکن پھر بھی لوگوں نے کیا کیا, آؤٹ آف ڈیسپریشن لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم سیکھنا چاہتے ہیں, we want to learn this magic. and وہ چیز جو ہے نا, جو اللہ تعالیٰ بیبلون کا ذکر کرتے ہیں کہ بابل میں یہ سٹارٹ ہوا تھا, وہاں سے اس اوکلٹ پریکٹس کی آغاز ہوتا ہے. اینڈ یو فائنڈ کہ آج تک وہی چیز چلتی آ رہی ہے. اور ابھی ریسنٹلی ہم لوگ, بلکہ ابھی ہم لوگ جب لاہور آ رہے تھے, رستے میں ہم لوگ گاڑی میں ایک ہم لوگ ویڈیو دیکھ رہے تھے, وہ بھی 60 منٹس آسٹریلیا کا ہے, جہاں پہ ایک لڑکا ہے, وہ سمپلی جا کے اس نے اوکلٹ میجک کی بک اٹھائی ہے, اور اس نے جا کے کچھ پریکٹیشنر سے ملا ہے سمپلی, اور اس نے خود ہی وہ جو ہے نا DIY ڈو اٹ یور سیلف کر کے اس نے کرنا شروع کیا ہے. اینڈ ہی سلاٹرڈ این انٹائر فارم آف شیپ. اینڈ اس کے بعد ہی واز اباؤٹ ٹو سلاٹر ہز اون فرینڈ بفور ہی ریئلائز کہ دیر سم تھنگ ریئلی ٹیریبلی رانگ ود واٹس ہیپننگ. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے کہ سیٹینک ریچول ابیوز, یا وہ چیزیں جو لوگ شیاطین کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کو انتہائی درجے کے گھنونے کام کرنے پڑتے ہیں. اور اسی لیے جو میجک ہے, جادو کرنا اسلام میں, اٹس این ایکٹ آف کفر. سو امیجن اس کے بعد اب ہم آتے ہیں میوزک انڈسٹری کے اندر کہ کیا اس انڈسٹری میں یہ سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ضیاء بھائی, اگر آپ سب 2 اسٹوریز میں شیئر کروں جو پرسنلی میں نے ایکسپیرینس کی یا میں نے سنی فرسٹ ہینڈ. دیکھیں, ایک ہمارے آڈینس میں سے کوئی جو ہے اسکیپٹک, وہ یہ سن کے کہہ سکتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا یہ سائیکولوجیکل پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی ٹراما ہوا ہوگا بچپن میں جس وجہ سے ان کا دماغ ہل گیا. they might be hearing their own voices. ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح اسکیپٹکلی اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے, مگر آئی تھنک ہمارا کام یہ پریزنٹ کر دینا
جو ہم نے چیزیں سنی ہیں, جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں, باقی آڈینس جو ہے خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو کس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں. میں کیونکہ کافی زیادہ نان مسلمس کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہوں, آن لائن چیٹ پہ میری ان کے ساتھ کافی گپ شپ ہوتی ہے, اور میں نے ایک غالباً آپ لوگوں کے ساتھ چیٹ بھی شیئر کی تھی. اس چیٹ میں میرے پاس علی بھائی ایک بندہ آیا, وہ کہتا ہے کہ میں ایک کبالسٹ جوئش فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. کبالا جو ہے نا ان کا ایک مسٹسزم ہے یہودیوں کا, اور میرے پیرنٹس بھی جو ہیں وہ بھی انہی پریکٹسز کے اندر ہیں, اور ہم اصل میں یہودی نہیں ہیں لیکن وی پورٹری آور سیلوز ایز جوز. اس نے میرے سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ یہ مہدی کون ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتا ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اس کو گالیاں دو, ہم لوگ مہدی کو گالیاں دیتے ہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں, ہم بائبل کو پھاڑتے ہیں, ہم اس کے پیجز کو فلش کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں. تو کیونکہ میں نے یہ چیزیں ان دا پاسٹ کچھ پڑھی ہوئی تھی, اب میرے پاس سامنے ایک بندہ آیا جو ان چیزوں کا اعتراف کر رہا ہے, تو میں نے پھر اس سے سوال کرنا شروع کیا. تو میں نے پوچھا تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہم یہ شیطان کے لیے کرتے ہیں. میں نے کہا کیا اس سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ شیطان نا ہمیں کچھ پاورز دیتا ہے. اچھا, یہ لڑکا جو تھا نا یہ ڈسٹربڈ تھا کہ اس کی فیملی میں کیا ہو رہا, تو وہ ہی ڈنٹ نو وٹ ٹو ڈو, تو وہ ہمارے کسی طرح ہمارے پورٹل پہ آ کے نا میرے سے یہ باتیں کرنے لگ گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کیا شیطان تمہیں دیتا ہے, کیا چیز تمہیں ملتی ہے اس سے؟ تو کہتا ہے جب ہم اس قسم کے کام کرتے ہیں نا, اس قسم کے گھٹیا کام جب ہم کرتے ہیں, اور اس نے یہ چائلڈ سیکریفائس کا بھی ذکر کیا, جس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کیا تم لوگوں کو پولیس وغیرہ نہیں پکڑتے, تم لوگوں کو تم چارج نہیں ہوتے؟ کہتا ہے کہ مائی فادر اینڈ ہز فرینڈز دوز ہو پریکٹس دیز تھنگز آر ایٹ دا ہائیسٹ سیٹس آف پاور کنٹریز کے اندر, تو ان کو اتنا کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہوتا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں شیطان کیا چیز تمہیں دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل شیطان, میرے ابو جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوں گے تو شیطان ان کی جگہ جو ہے نا ان کے کام پہ کام کر رہا ہوگا, ان کے ورک اسپیس پہ گیا ہوگا, ورک پلیس پہ گیا ہوگا, وہاں پہ کام کر رہا ہوگا. اب یہ دیکھیں, مائی جاب از ٹو ریلے وٹ آئی heard from this or what I read from this person. اگر آڈینس کے اوپر ہے کہ اس کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس نے یہ ایکسپلین کیا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یار do you guys believe in God? کہتا ہاں my parents also believe in God. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ جب مر کے تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم جائیں گے جہنم, and in hell Satan is in charge. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچپن میں آپ کارٹونز بھی جو دیکھتے تھے, ٹام اینڈ جیری والے کارٹون دیکھتے تھے, اس میں شیطان جو ہے نا وہ دوزخ کے اندر اس کو سزا نہیں مل رہی ہوتی, وہ سزا دے رہا ہوتا ہے. وہ sort of he's in charge of the hellfire, and that is how the devil has deceived these people کہ یار تم مر کے بھی جاؤ گے نا تو کوئی بات نہیں, you're covered. تو اس طرح ان کو ڈیسیو کیا ہوا ہے. This is new, this is new concept. ہاں سبحان اللہ, یہ میں نے بھی جب یہ اس سے بات کر کے میں I was taken aback. اینڈ دیکھیں یہ تو ایک کیس, ابھی جسٹ لاسٹ منتھ میں سیٹرڈے کو اپنا جو حلقہ کراتا ہوں, اس کے بعد نا ایک لڑکا میرے پاس آیا, میں لڑکے کا نام نہیں لوں گا بیکاز موسٹ پروبلی از واچنگ ایز ویل. وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا یار میرے پاس نا ایک سٹوری ہے. مجھے پہلے کسی نے کانٹیکٹ کیا تھا, اس لڑکے کا بتایا, میں نے کہا آپ اس کو میرے پاس جو ہے نا بھیج دو, ہم اس سے بات کریں گے بیٹھ کے. یہ لڑکا جو ہے یہ یو کے میں ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, اپنا بیچلرز کر رہا تھا, اینڈ دیر ہی فاؤنڈ دس گرل who was a self-proclaimed Satanist. یہ لڑکی تھی اپنے آپ کو کہتی تھی میں سیٹنسٹ ہوں, اور اس لڑکی کا وہی چکر تھا, اس کی فیملی بھی اسی چیز کے اندر انوالو تھی, پیرنٹس اور پھر گرینڈ پیرنٹس بھی. کہتا ہے کہ میں اپنی کیوریوسٹی کے اندر نا میں اس سے باتیں کرنے لگ گیا, اس کے ساتھ اس نے ایک ریلیشن شپ قائم کر لیا. سو ہی اسٹارٹڈ گوئنگ آؤٹ ود ہر. اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ لڑکی جو تھی نا یہ اپنے خون سے دیواروں پہ الٹی پلٹی چیزیں لکھتی تھی, سمبلز بناتی تھی. کہتا ہے میں اس کے گھر گیا, اس کے گھر میں جانور جو تھے, بلیاں, کتے, وہ ڈس ایمبر کیا ہوا تھا, ان کو ان کی انٹسٹائنز نکالی ہوئی تھی, الٹا کر کے ان کو لٹکایا ہوا تھا گھر کے اندر. دس از سم تھنگ دیٹ دس برادر ہی ایکسپیرینسڈ ہمسیلف. اور اس لڑکی نے اس کو بتایا تھا کہ ہم یہ ہیومن سیکریفائس والے کام بھی کرتے ہیں. اچھا میرے پاس یہ لڑکا کیوں آیا ہوا تھا؟ اس نے اس کو جب چھوڑ دیا, سب کچھ ختم کر دیا, تو اس کے بعد سے اس لڑکے کو پرابلمس ہونے شروع ہو گئی. مجھے اس نے بتایا کہ فار ایگزامپل کبھی کبھار وہ سو کے اٹھتا تھا تو اس کے بازو پہ نا ادھر ڈیپ سا ایک لمبا سا کٹ پڑا ہوتا, جیسے کسی نے نا چھری سے کٹ مارا ہو اور خون سا نکل رہا ہے. اب واللہ عالم یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس نے مجھے باتیں کرتے کرتے بتایا کہ مجھے نیند نہیں آتی, میں سو نہیں سکتا. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے میں ہفتے میں 3 سے 4 گھنٹے سوتا ہوں. میں نے دوبارہ پوچھا, میں نے کہا کتنا, ہفتے میں کتنا, 3 سے 4 دن میں کہ ہفتے میں؟ کہتا ہفتے میں 3 سے 4 گھنٹے.
تو میں نے پھر اس کو کچھ نہ کچھ ایڈوائس کیا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. مگر ہمارے پاس یہ لوگ آتے ہیں, اب یہ انفارمیشن ہمیں ڈفرینٹ سورسز سے ڈفرینٹ جگہوں سے مل رہی ہے, اگر ہم اس کو ڈینائی کریں تو آئی تھنک یہ ساری میچ ہو رہی ہسٹوریکلی اسپیکنگ.